اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو تمام دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ ویورز، آج ہم آپ کو سیر کروانے جا رہے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے مشہور تفریحی مقام کی۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ دیے گئے بیل کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ہماری کاوشوں کا صلہ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ضرور دیجیے۔ ویورز، پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں قائم ایک عظیم الشان مسجد ہے جسے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ عظیم مسجد اپنے انوکھے طرز تعمیر کے باعث تمام مسلم دنیا میں معروف ہے۔ مسجد کا سنگ بنیاد شوال 1396 ہجری اکتوبر 1976 کو رکھا گیا اور تکمیل 1987 کو ہوئی۔ ویورز، یہاں آپ کو ایک اہم بات سے آگاہ کریں کہ فیصل مسجد کا نقشہ قدیم کس ملک کے انجینئر نے ڈیزائن کیا۔ معزز ویورز، شاہ فیصل مسجد کی تعمیر کی تحریک سعودی فرمانروا شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے اپنے دورہ اسلام آباد میں دی، جس کے بعد 1969 میں ایک بین الاقوامی مقابلہ منعقد ہوا۔ اس میں 17 ملک کے 43 ماہر فن تعمیر نے اپنے اپنے نقشے پیش کیے۔ 4 روزہ مباحثہ کے بعد وحدت دلواقع کا نقشہ منتخب کیا گیا۔ پہل نقشے کو روایتی مسجد محرابوں اور گنبدوں سے مختلف ہونے کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں مسجد کی خوبصورت تعمیر نے تمام نقادوں کی زبان گنگ کر دی۔ ویورز، مجھے یقیناً امید ہے کہ آپ اس بات سے بھی ناواقف ہوں گے کہ فیصل مسجد پر ٹوٹل لاگت کتنی آئی ہے، تو آئیے جانتے ہیں اس بارے میں۔ ویورز، سعودی حکومت کی مدد سے 10 لاکھ سعودی ریال کم و بیش 1 کروڑ 20 لاکھ امریکی ڈالر کی لاگت سے 1976 میں مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ تعمیری اخراجات میں بڑا حصہ دینے پر مسجد اور کراچی کی اہم ترین شاہراہ 1975 میں شاہ فیصل کی وفات کے بعد ان کے نام سے موسوم کر دی گئی۔ تعمیراتی کام 1986 میں مکمل ہوا اور فیصل مسجد کے احاطہ میں بین الاقوامی یونیورسٹی بھی بنائی گئی۔ سابق صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کے مزار کی چھوٹی سی عمارت بھی مسجد کے مرکزی دروازے کے بالکل قریب واقع ہے۔ ویورز، مسجد کا کل احاطہ 5000 مربع میٹر ہے اور بیرونی احاطہ کو شامل کر کے اس میں بیک وقت میں 3 لاکھ نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ مسجد کی فن تعمیر بھی جدید ہے اور لیکن ساتھ ہی روایتی عربی فن تعمیر کی نمائندگی کرتا ہے، جو ایک بڑا تکونی خیمے اور 4 میناروں پر مشتمل ہے۔ روایتی مسجدی نقشوں سے مختلف اس میں کوئی گنبد نہیں اور ایک خیمہ کی طرح مرکزی عبادت گاہ کو 4 میناروں سے سہارا دیا گیا، جس میں مینار ترکی فن کی تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں جو عام مینار کے مقابلے میں باریک ہیں، اور مسجد کے اندر مرکز میں ایک بڑا برقی فانوس واقع ہے۔ اور مشہور زمانہ پاکستان خطاط صادقین نے دیواروں پر پچی کاری کے ذریعے قرآن آیات تحریر کی، جو فن خطاطی کا عظیم شاہکار ہے۔ پچی کاری مغربی دیوار سے شروع ہوتی ہے جہاں خط کشی میں کلمہ لکھا ہوا ہے۔ مسجد کا فن تعمیر عرصہ دراز سے ہونے والے جنوبی ایشیا مسلم فن تعمیر سے مختلف ہے اور اس میں کئی روایتی عربی، ترکی اور ہندی طرز کا امتزاج ظاہر کرتا ہے۔ مسجد شاہراہ اسلام آباد کے اختتام پر واقع ہے، جو شہر کے آخری سرے پر مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں ایک خوبصورت منظر دیتی ہے۔ یہ اسلام آباد کے لیے ایک مرکز اور شہر کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ یہاں سب سے اہم بات سے آگاہ کریں کہ فیصل مسجد کے 4 مینار ہیں اور ہر مینار کی لمبائی تقریباً 90 میٹر ہے۔ ہر مینار 300 فٹ اونچا ہے۔ فیصل مسجد کو اسلام آباد کی کسی بھی ٹاپ کی جگہ سے دیکھا جائے تو اپنا آپ ظاہر کرتی ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔